سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي النبي المقي المدني والصاحب الحامي وقوقب الدر المقارب السقينة المدفون بأرض مدينة وبالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم۔ درود پڑھیں بآواز بلند آپ سب۔ ارشاد معصوم ہے ہم پر بلند آواز سے اس لیے درود پڑھو تاکہ تمہارے دلوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ آپ کی تھکاوٹیں اتر جائیں۔ اگرچہ کہ رات کا کافی وقت ہو گیا، لیکن کچھ راتیں ایسے ہوتی ہیں کہ جن میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وقت کیا ہو۔ آج کی رات کچھ ایسی ہی ہے کہ جس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وقت کیا ہو، اس لیے کہ ظاہر کہ ان شبہائے تعزیت اور یہ شبہائے گریہ ہے، اور مجھے تعجب یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ ان شبوں کا شعور نہیں ہے۔ اگر شعور ہوتا تو یہ بارگاہ صدائے گریہ سے بلند ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت وقت چاہیے، ابھی وقت درکار ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں کیا پتا کہ اس شب میں کیا ہو، اور پھر رسمی شب نہیں ہے، یہ نہضتی شب ہے، انقلاب کی شب ہے، یہ کردار کی شب ہے، افکار کی شب ہے، شعور کی شب ہے، آگہی کی شب ہے، کہ جہاں امام اول اپنی مظلومیت کو سمیٹ کر زینب کی چادر میں لیے بیٹھا ہے۔ گویا کہ اس شب میں، کیونکہ یہ ویسے بھی شبہائے قدر کی شب ہے، اور یہ شب ویسے بھی بیداری کی شب ہے، یعنی اس شب میں سونے والے پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ ہم ان شبہائے قدر کو بیداری سے گزاریں، اور کتنا ہی اچھا ہو کہ ہمارا وقت عزائے علی ابن ابی طالب میں بسر ہو۔ کوشش کریں کہ اس شب میں جب ہٹیں، ایک وقت میں عبادت الہی کو انجام دیا جائے،
اذکار خدا انجام دیے جائیں، تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور پھر ایک حصہ مختص کیا جائے اس امام کے لیے کہ جس کو آج امت نے زخمی کر دیا ہے۔ تو گویا چند ہے، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ کچھ احباب مجالس میں مصروف ہیں اور وقت کافی گزر گیا، اور ظاہر ہے ہر کے اپنے اپنے مصروفیات، استاذ میں کسی پر وہ نہیں ہے کہ میں کسی پر گلہ اور شکوہ کر رہا ہوں، لیکن ایک شعور ہے، ایک آگہی ہے، کوشش کریں کہ ان شب میں ہم معرفت کی منزلوں کو طے کرنا سیکھیں، کیونکہ امام معرفت کی شب ہے، اس کی شب ہے جس کا تعارف کرواتے کرواتے نبی دنیا سے چلا گیا، تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں کہ میرے بعد اللہ نے قیامت تک کے لیے جس نظام کو قائم رکھنا ہے اس نظام کا نام ہے امامت۔ اصولی بات ہے، اللہ کا عدل بھی یہی ہے کہ اگر فرض کریں کہ ختمی مرتبہ کے بعد جو سلسلہ نبوت ختم ہونا تھا، اور اگر سلسلہ نبوت کو ختم ہونا تھا تو پھر ضروری تھا کہ دنیا ہی کو ختم کر دیا جائے، پھر ضروری تھا کہ قیامت آ جائے کہ رسول کی ختم نبوت کے بعد اب رہ کیا گیا، اب تو پھر یہی تھا کہ قیامت آ جائے، لیکن نہیں، اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کیا ہے لیکن دنیا کا خاتمہ نہیں کیا، انسانوں کا خاتمہ نہیں کیا، اللہ نے قیامت کو برپا نہیں کیا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا قائم رہے اور یہ میرا نظام اسی طرح چلتا رہے، لیکن اللہ کا نظام اگر اسی طرح چلنا ہے تو پھر اللہ کے نظام میں سلسلہ ہدایت کو بھی چلنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر اس دھرتی پر ایک بھی انسان باقی ہے تو اس کو بھی ہدایت کی ضرورت ہوگی، اور اسی لیے اللہ نے ختم نبوت کے بعد امامت کے نظام کو قائم کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاکی اور خاطی انسان، ایک گنہگار انسان ہدایت سے خالی ہے؟ لہذا اس کو بھی ہدایت چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا نبی جاتا ہوا وارث دے کے جا رہا ہے، نگہبان دے کے جا رہا ہے، رہبر دے کر جا رہا ہے، اور یہ بتا کے جا رہا ہے کہ میرے بعد سلسلہ امامت کو قائم ہونا ہے، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا، لیکن نظام امامت کو میں آغاز کر کے جا رہا ہوں اور بتا کے جا رہا ہوں کہ دنیا والو، اگر میرے بعد اس نظام ہدایت کو قائم رہنا ہے تو میں ایک ایسے ہادی کا تعارف کروا کے جا رہا ہوں جس کا آغاز اس سے ہوگا اور جس کا انجام ایک قائم تک ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے اس نظام کو جب تک قائم رہنا ہے تو ایک ایسے امام کا ہونا ضروری ہے جو قیامت تک کے لیے قائم اور دائم ہو، قائم ہوتا ہے۔ لہذا اس کے لیے امام اول کا تعارف کروایا ہے، اور وہ تعارف کوئی معمولی تعارف نہیں تھا، 1,24,000 کے مجمع میں تھا، حاجیوں کے مجمع میں تھا، اور اللہ کے نبی نے اس مجمع میں پلانوں کا منبر بنایا تھا، اس پلانوں کے منبر پر اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، پورا نظام اسلام وضع فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے پورا نظام اسلام کا تعارف کروایا تھا، آداب شریعت بتائے، تقاضے شریعت بتایا، اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ ناخن کاٹنے کے بھی کچھ آداب ہیں، سر کاٹنے کے، سر کے بال کاٹنے کے بھی آداب ہیں، اللہ کے نبی نے بتایا کھانا کھانے کے بھی آداب ہیں، اللہ کے نبی نے بتایا پانی پینے کے بھی آداب ہیں، لہذا شریعت کے تمام تقاضوں کو، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کا کوئی جز ایسا نہیں ہے جس کو پیغمبر نے بتایا نہ ہو، اور پھر جب بتا چکا اور سمجھا چکا تو پھر کہا
کہا کہ اس نظام اسلام کا ایک عظیم محور اور روح ہے، اور اس روح کا نام ہے علی کی ولایت، اور جب تک میں اس کا اعلان نہیں کروں گا لہذا نظام کائنات میں منصب امامت قائم نہیں ہو سکتا۔ لہذا 1,24,000 کے مجمع میں اپنے بھائی علی کو بلایا، ممبر جو بنایا تھا اسی پر علی کو اپنے ساتھ سجایا، اور سجا کر بالکل سینے سے لگا کر 1,24,000 کے مجمع کے سامنے مخاطب ہو گئے، اتنا بلند کر کے کہ سب کو دکھائی دے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی اور کہا تھا کہ دیکھ لو جو دیکھ نہیں سکتے آج ہم ان کو سماعتیں بھی دیں گے، ان کو بصارت بھی دیں گے۔ آج چند لمحے کے لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے ہم دیکھ نہ سکے، کوئی اگر اندھا ہے تو وہ میرے قریب آئے، میں اسے بینائی دے دیتا ہوں تاکہ وہ بھی اس نظارے کو دیکھ لے۔ گویا بہت سارے اندھوں کو اس مقام پر بھی اللہ کے نبی نے شفا دی کہ کوئی یہ نہ کہے ہم تو اندھے تھے، ہم تو دیکھ نہیں سکے کہ کون تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اندھوں کو شفا دے کر ایک عظیم محور کا دنیا کو نظارہ کروا دیا کہ آؤ دنیا والوں دیکھو، آؤ میں تجھے بتاتا ہوں جس کو میں نے اٹھایا ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ یہ علی مولا ہے، میں اس کی مولائیت کا اعلان کر کے جا رہا ہوں، میں اس کی رہبریت کا اعلان کر کے جا رہا ہوں، میں اس کی حاکمیت کا اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ میں ہو سکتا ہے میری طبیعت ناساز ہے، میں چند لمحوں کے بعد اس دنیا سے چلا جاؤں تو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کا نبی اس دین کا کوئی وارث دے کر نہیں گئے، تو یہ دین کا وارث ہی ہے جو دے کر جا رہا ہے، یہ دین کا رہنما ہے جو دے کر کے جا رہا ہوں۔ اب دین اگر لینا ہے تو اس سے لینا ہوگا۔ یہ میرا بھائی علی ہے، اس کا جسم میرا جسم ہے، اس کا روح میری روح ہے، اس کا بدن میرا بدن ہے، اس کا قلب میرا قلب ہے۔ یعنی عجیب ہے، صرف تعارف میں نہیں کہا تھا بلکہ بالکل علی کو سجایا بھی، یعنی اپنی دستار علی کے سر پہ رکھی، اپنے تمام جو بدن پر جو لباس پر جو سجائے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے اپنے، وہ سارے اتار کر علی کو پہنا دیے، خود بھی زرہ بھی۔ ایک جنگجو کو جو ایک میدان عمل میں جو ایک نظارہ ہوتا ہے ایک جنگجو کا، یعنی وہ بے عین ہی بالکل علی کو نبی بنا کر سجا کر دنیا کو دکھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اور پھر کائنات عالم میں یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا، اس سے پہلے کہ ایک مرتبہ علی کا تعارف کروا دیا، کوئی یہ نہ کہے ہم علی کو جانتے نہیں تھے، ہم علی کو پہچانتے نہیں تھے، ہم نے علی کو تو دیکھا ہوگا۔ یمنیوں کا ایک وفد آیا پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں، اور پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے بعد کوئی ایسا ہے جو اس دین کی حاکمیت کو قائم کر سکے؟ آپ خدا نخواستہ اگر دنیا سے چلے گئے تو ہماری رہنمائی تو فرمائیے کہ آپ کے بعد کون ہے جو اس دین کی حاکمیت، رہبریت اور نگہبانی کر سکے؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا اور یمنیوں ایک قطار بنا دو، اور قطار بنا کر جب میں آپ کو حکم دوں تو آپ نے چلنا شروع کر دینا۔ ادھر جمنیوں کو حکم دیا اور ادھر ممبر پر جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے اٹھے، اور جہاں علی بیٹھے ہوئے تھے وہاں آ کر علی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ صحابہ کے اور بھی افراد کو ایک لائن میں بٹھا دیا، یعنی ایک لائن ادھر مکمل ہو گئی، ایک لائن جمنیوں کی مکمل ہو گئی، اور پھر درمیان میں خود نبی اور خود علی بیٹھ گئے، اور جمنیوں کو حکم دیا کہ ہمارے سامنے سے گزرتے جاؤ، جہاں تم آؤ گے اور جس شخصیت کے سامنے تمہارا دل جھکنے کو محسوس کرے اور تمہارا دل چھکا چلا جائے، سمجھنا کہ وہی میرے بعد رہبر ہوگا۔ یمنی کہتے ہیں ہم قطار میں چل رہے تھے، اور چلتے چلتے جب ہم علی کے سامنے سے گزرتے تھے ہمارا دل علی کی طرف چھکا چلا جاتا تھا، گویا کہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم یا رسول اللہ، یہی وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، جب ہم اس کے سامنے آتے ہیں ہمارا دل اس کی طرف چھکا جاتا ہے۔
بس سمجھ لو میرے بعد یہی تمہارا رہبر ہے، نگہبان ہے، تمہارا بانی اور وارث ہے۔ علی نیکیوں کا قائد ہے، علی عزتوں کا سرتاج ہے، علی نعمتوں کا والی ہے۔ اس کی قدر کرو، اس کو جان لو، یہ نہ کہنا کہ ہم علی کو پہچان نہ سکیں، ہم علی کی معرفت حاصل نہ کر سکیں۔ ورنہ کوئی ایسا موقع نہیں تھا جہاں 4 بندے نبی نے دیکھے ہوں اور علی کے فضائل پڑھنا شروع نہ کیا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے 4 آپ تو ماشاءاللہ اس وقت 50-60 لوگ بیٹھے ہیں، 4 بندے جب نبی کو ملتے تھے وہ علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ یعنی ہر روز کئی مرتبہ علی کے فضائل کی مجلس خود نبی پڑھا کرتا تھا، اور مقامات اور منصب بتایا، عزتوں کا تعارف کرتا تھا۔ لیکن جب ہم اٹک جاتے ہیں اور بحث اور مباحثہ شروع کر دیتے ہیں اس کی ذات پر، تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں جان سکتے اس مقام کو، اس کے شرف کو، اس کی عزت کو، اس کے مرتبے کو۔ ورنہ بڑے بڑے تھک گئے، بڑے بڑے ہٹ گئے۔ مسجد میں رسول خدا علی المرتضیٰ بیٹھے ہوئے اور سلمان فارسی مسجد سے نکل کر جا رہا، مدینے کا ایک بڑا چوہدری اور گرو گھنٹال مسجد میں جا رہا، اور وہ سلمان سے یہ پوچھ رہا ہے کہ مسجد میں کون کون بیٹھے ہیں؟ وہ بڑی بے نیازی سے کہتا ہے 2 شخص بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ وہ جب مسجد میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ولیوں کا سردار اور ادبیوں کا سردار محفل گفتگو، اس کو بڑا غصہ آیا، یا رسول اللہ سلمان کو بڑا سر چڑھا رکھا ہے آپ نے، آسمانوں سے باتیں کرتے سیدھے منہ ہی بات نہیں کرتے۔ پیغمبر نے کہا منہ دیکھ کے بات کرتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گیا بھائی؟ منہ کو تو دیکھنا پڑتا ہے، منہ کے بغیر بھلا کوئی بات ہوتی ہے؟ منہ اگر اچھا ہو تو بات بھی اچھی ہو جاتی ہے، منہ اگر نکما ہو تو بات بھی نکمی ہوتی ہے۔ لہذا کوئی بات نہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ، آج تو اس کو کلاس لینا ہی پڑے گی آپ، یہ کوئی بات ہے؟ ہم بھی ہماری کوئی عزت نہیں ہے؟ کمال ہو گیا۔ میں نے پوچھا مسجد میں کون کون بیٹھے؟ کہتا 2 شخص بیٹھے، میں نہیں جانتا۔ بھلا یہ آپ کو نہیں جانتا؟ یہ عجیب بات ہے۔ پیغمبر نے کہا اچھا بلاؤ اس سے کیوں ہوتے ہو؟ ہمیں ابھی اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیوں نہیں جانتا۔ دوڑ کر گیا، آج تو سلمان کی کلاس لگے گی۔ اس تاڑ میں ہوتے تھے کہ کبھی ان کی بھی کلاس لگے، ہر وقت ہماری ہی کلاس لگتی رہتی ہے، کبھی ان کی بھی کلاس لگے، لیکن آج تو بڑی خوشی سے زمانہ کہ کم از کم اس کی کلاس تو لگے گی۔ دوڑ کر ادھر آؤ سلمان۔ ارے کیا ہوا؟ پیغمبر بلا رہے ہیں۔ اب پیغمبر بلائے سلمان کو اور سلمان کیوں نہ جائے؟ دوڑتا ہوا بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ یاد کیا آپ نے؟ کہا یہ سلمان، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ تم نے اس کو کیا کہا ہے کہ میں پیغمبر کو نہیں جانتا، میں علی کو نہیں جانتا؟ تم اتنے بادشاہ بن گئے ہو، ہمیں نہیں جانتے ہو؟ ابھی تو اٹھ کے گئے ہو، ہماری ساری کھجوریں کھا کے گئے ہو، اور پھر کہتے ہو میں نہیں جانتا۔ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم یا رسول اللہ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ علی نے کہا میری طرف دیکھو، مجھے نہیں جانتے ہو؟ کہا رب کعبہ کی قسم علی میں آپ کو بھی نہیں جانتا۔ کمال ہو گیا یا رسول اللہ، یہ تو بے دین ہو گیا، کمال ہو گیا، ایک لمحے میں بے دین ہو گیا۔ یہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہی نہیں ہوں، ہمارے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور ایک دم کہہ رہا ہے میں آپ کو جانتا ہی نہیں۔ عجیب بات ہے۔ کہ تو ہمیں نہیں جانتا؟ کہتا رب کعبہ کی قسم یا علی میں آپ کو نہیں جانتا۔ کمال ہے، تو کیسے نہیں جانتا؟ کہتا ہے کیا کروں، آپ نے فلاں دن خطبہ جمعہ میں تو ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ رسول کو کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے۔ علی کو بھی کوئی نہیں جانتا، یا میں رسول جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو بھی کوئی نہیں جانتا، یا علی جانتا ہے یا رسول جانتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کو جاننے والا؟ میری کیا مجال کہ میں آپ کو جانوں کہ آپ کون ہیں؟ تو بتا دیا کہ ان کو سمجھنے کے لیے کم از کم یا تو عہدہ نبوت ہو، یا تو آپ کے پاس عہدہ رسالت،
اگر یہ ہوتے نہیں ہیں تو بھائی پھر تھوڑا سا نیچے آ جاؤ، پھر ان کو سمجھو مت، ان کو سر تسلیم خم کر، اس در پہ جھکنا سیکھو۔ یہ محل مباحث کا نہیں ہے کہ مباحثے کرو ان کی ذات پر، ان کی ذات پر صرف سر تسلیم خم۔ جتنا جھکتے چلے جاؤ یہ اتنا بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، جو ان کے در پہ جھکے، کوئی سلمان بنا، کوئی کمبر بنا، کوئی ابوذر بنا، کوئی مقداد بنا، حد ہو گئی۔ ان کے دروازے پر اپنی داڑھیوں سے جھاڑو دیتے رہے۔ یہ بھی ایک مقام ہے، کمال معرفت ہے انسان اگر یہ منزل اور یہ مقام کہاں سے لے کر کے جو اپنی داڑھیوں سے اس در پہ جھاڑو دیتے رہے۔ اور حد ہے، گھر کے نوکر اور گھر کے اندر کے نوکر میں بڑا فرق ہے۔ یہ بھی معرفت کی منزل ہے، کوئی طے کر کے دیکھا۔ ایک گھر کے نوکر ہیں، ایک گھر کے باہر کے نوکر ہیں۔ اور علی اکثر اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے، تم میرے نوکر ہو، کبھی بھی زہرا کی نوکرانیوں سے مقابلہ نہ کرنا، کبھی بھی زہرا کی نوکرانیوں سے موازنہ اور مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ اکثر کمبر آ کر کے فضا کی شکایتیں کرتا تھا اور کہتے رہتا تھا آپ نے بڑا سر چڑھا رکھا ہے، فضا آسمان سے باتیں کرتی رہتی ہے، ہمارے پر کوئی جواب ہی نہیں ہوتا ہے نا۔ نوکروں میں آخر ایک ٹسر چل جاتی ہے، نوکر آپس میں سردار ہوتے ہیں نا نوکر، ان کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، آپس میں لگے رہتے تھے۔ وہ کہتا تھا اس کا رتبہ کم ہے، وہ کہتا تھا یعنی عجب ہے، یعنی یہ بھی مقام تھا کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان ہمارے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، شاید سلمان ابو ذر کو قتل کر دے یا ابو ذر سلمان کو قتل کر دے۔ یہ نوبتیں ہوتی تھیں نوکروں میں، یہ منزلیں بھی ہوتی تھیں، لیکن برابری کی بات نہیں کرتا، کبھی فضا سے برابری کی بات نہیں کرتا۔ کیونکہ کمبر دروازے پر آیا، دستک دی، کہا فضا علی گھر پر ہے، اور فضا کہتی ہے بڑی بے نیازی سے، کمبر اس وقت میرے مولا چوتھے آسمان پر فرشتوں سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ کمبر کو یقین آ تو گیا، واپس آیا تو در مسجد پر علی روٹیاں بانٹ رہے ہیں یتیموں میں۔ کہتا ہے یا علی بڑا سر چڑھا رکھا ہے آپ نے فضا، آسمان سے نیچے بات ہی نہیں کرتے۔ ابھی دیکھیے نا، میں گیا ہوں، میں نے پوچھا مولا علی گھر پر ہے، مجھے کہتی ہے چوتھے آسمان پر فرشتوں سے مصافحہ کر رہے ہیں اور آپ ادھر در مسجد پر روٹیاں بانٹ رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں کمبر کیا تجھے کوئی شک ہے؟ کیا کوئی شک ہے تجھے؟ کہتا ہے نہیں مولا شک تو نہیں، لیکن حیران ہوں کہ یہ در مسجد چوتھا آسمان کیسے بن گیا، حیران ہوں کہ یہ در مسجد چوتھا آسمان کیسے بن گیا۔ کہا اچھا کمبر اگر نظارہ کرنا چاہتے ہو تو میں تجھے نظارہ کراؤں کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ پھر کمبر کو یہ نظارہ کروایا علی نے، اجازت امامت سے کمبر کی آنکھوں سے پردے ہٹے تو کیا کمبر نے دیکھا، آسمان اول پر علی ہے، دوم پر علی ہے، سوم پر علی ہے، چہارم پر علی ہے، پنجم پر علی ہے، ششم پر علی ہے۔ کمبر کہتا ہے رب کعبہ کی قسم یا علی، جہاں جہاں میری نظر جا رہی ہے مجھے علی 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 ہی نظر آتا۔ گھبرا تو نہیں گیا، علی 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 نظر آتا ہے، ہر طرف علی نظر آ رہا ہے، یہ علی ہے۔ علی کو اگر سمجھنا ہے تو بھائی علی کو پرکھنا ہے تو زمینوں پر تلاش مت کرو۔ وہ کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو کہ زمین سے بہتر میں آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ تم زمین پر تلاش کرتے ہو علی کو، علی آسمان کے رستے جانتا ہے، ابھی تو آسمان پر رہتا ہے۔ یہ ہے منزل اور یہ ہے مقام۔ کیا سمجھنا ہے، عجیب ہے۔ مسجد کوفہ میں علی خطبہ دے رہے ہیں،
سامنے ایک شخص کہتا ہے یا علی بتا سکتے ہیں اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ بتا سکتے ہیں اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ میرے مولا نے آسمان کی طرف دیکھا، زمین پر دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میں نے دیکھا، یہ مولوی اقتدار کا دیکھنا نہیں ہے، یہ علی کا دیکھنا. ہاں تو یہ سمجھ لے کہ بھئی یہ تو مولوی اقتدار دیکھ رہا ہے. مولوی اقتدار تھوڑی دیکھ رہا ہے. مولوی اقتدار کو تو یہاں سے اوپر نظر کچھ نہیں آتا، زمین سے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ میرا مولا ہے. آسمان کو دیکھا تو آسمان کی تہ در تہ کو دیکھا ایک پلک میں، زمین کو دیکھا تو ایک پلک میں تہ در تہ کو دیکھا. دائیں کی تہ کو تہ در تہ دیکھی، بائیں کی تہ در تہ دیکھی، اور دیکھ کر ایک لمحے میں علی نے کہا وہاں کہیں نظر نہیں آ رہا، یا تو ہے یا میں ہوں. یا تو ہے یا میں. اب لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ واقعی یہ جبرائیل جس کے بارے میں مولا نے کہا ہے کہ یہ تو ہے یا میں ہوں. تو گویا تاریخ نے یہ روایت لکھی کہ وہاں جبرائیل نے پرواز کی اور وہ کوفہ کی چھت سے پرواز کرتا ہوا وہ شگاف کے ذریعے سے آسمان پر گیا. کبھی بھی علی استاد ہے، تم شاگرد ہو. جبرائیل تیری کیا مجال کہ تو علی کا مقابلہ کرے. یہ معرفت کی منزلیں ہیں، کبھی طے کر کے سیکھیں. لہذا علی وہ ہے جو امام معرفت ہے، امام عزت ہے، امام کمال ہے. اور کاش کہ یہ دنیا علی کو جان لیتے، علی کو پہچان لیتے، لیکن یہ دنیا علی کے بغض میں اکٹھی ہو گئی. ایک عالم دین کا بڑا فکر انگیز جملہ ہے. علی نے دو چیزوں سے مارا ہے، ایک فضائل کی مار دی ہے، ایک علی نے تلوار کی مار دی. توجہ چاہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے جو میں رات کی اس پہر میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. اور غور طلب فکر طلب. دو کام علی نے کیا، ایک علی نے فضائل کی مار دی، ایک علی نے تلوار کی مار دی. جنہوں نے فضائل کی مار کھائی وہ بھی علی کی دشمنی پر کھڑے ہو گئے، جنہوں نے تلوار کی مار کھائی وہ بھی علی کی دشمنی پر کھڑے ہو گئے. فرق صرف اتنا ہے کہ جنہوں نے فضائل کی مار کھائی اس کی بیٹی علی کے مقابلے پر آ گئی، اور جنہوں نے تلوار کی مار کھائی اس کا بیٹا علی کے مقابلے پر آ گیا. یہ عجیب، جس طرح مولانا بھی پڑھ رہے تھے قتلا بشدت عدل. علی علیہ السلام کی شہادت کی ایک وجہ ان کی عدالت میں سخت ہے، کیونکہ علی کا عدل الہی ہے. علی عادل الہی کا مظہر ہے، عدالت الہیہ کا. اگر کسی نے نظارہ دیکھنا ہو تو علی کو دیکھنا، علی کو. علی آپ کو دکھائے گا عدالت الہی کا مظہر کیسا ہوتا ہے. پھر بس یہی قصور تھا علی کا، علی نے عدل کیا. علی نے اسلام کے دشمنوں کو مارا، اسلام کے غداروں کو علی نے مارا. لیکن آج ان کی اولادیں علی کی دشمنی پر قبر بس نہ ہو گئی، اور آج علی کو زخمی کر دیا. میں کہوں گا علی آج زخمی نہیں، علی آج زخمی نہیں. کون کہتا ہے علی 19 ماہ رمضان کو زخمی ہوئے؟ علی تو اس دن زخمی ہو گئے تھے جب ان کی آنکھوں کے سامنے زہرا کے منہ پر تماچا مارا گیا. علی تو اس وقت زخمی ہو گئے تھے. اور میں کہوں گا یا علی آپ کی پیشانی پر ضرب کا لگنا آسان ہے، لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے جناب زہرا کے منہ پر لگا تماچا لگنا یہ بڑا مشکل ہے. اس وقت علی زخمی ہو چکا تھا، علی کا کلیجہ کباب ہو گیا تھا، اور نہ جانے علی زندہ کیسے تھا.
جب اس کی آنکھوں کے سامنے رسول کی اس بیٹی کو مارا گیا جس کے احترام میں نبیوں کا سردار کھڑا ہوتا تھا. علی اس وقت زخمی ہو چکا تھا جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا محسن شہید ہو چکا تھا. علی اس وقت بڑا زخمی ہو چکا تھا جب اس کی آنکھوں کے سامنے حسنین ان ظالموں کی اباؤں میں کچلے جا رہے تھے. علی اس وقت بڑا زخمی ہو چکا تھا. علی کا زخم کوئی معمولی زخم نہیں تھا. علی قلبی طور پر زخم زدہ. علی کا کلیجہ کباب ہو چکا تھا. نہ جانے علی کس طرح زندہ تھا، کیونکہ علی اس وقت بڑا زخمی تھا جب رات کے کسی پہر میں زہرا کی قبریں بنا رہا تھا اور نشان مٹا رہا تھا. کیونکہ علی کو یقین تھا زہرا تیری تدفین کے بعد ان مسلمانوں نے تیری قبر کی بے حرمتی کرنا. مجھے بتاؤ جناب زہرا کی شہادت کے بعد علی کس طرح زندہ رہے؟ لیکن آج خدا کی قسم 18 ماہ رمضان امیر المومنین جنگ نہروان سے فارغ ہو چکے ہیں. جنگ نہروان سے فارغ ہوئے ہیں تازہ تازہ، اور ابھی منبر کوفہ پر علی بیٹھے تھے کہ حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا حسن ماہ رمضان کے کتنے دن باقی ہیں؟ کہا بابا جان 17 دن گزر گئے ہیں، 13 دن باقی ہیں. بس یہ سننا تھا کہ علی کا گریہ بلند ہو گیا. علی دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہا حسن مسجد کوفہ کو خالی کر دو، مجھے تنہا کر دو، میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرنا چاہتا ہوں. امام حسن مجتبیٰ نے مسجد کے نمازیوں کو حکم دیا کہ میرے بابا کا حکم ہے کہ مسجد کوفہ کو خالی کر دو، میں چند لمحے تنہائی میں رہنا چاہتا ہوں. علی تنہائی میں آ گئے. حسن مجتبیٰ جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح امام حسن مجتبیٰ زمین پر بیٹھ گئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے بابا مجھے بتا تیرے گریہ کی وجہ کیا ہے؟ اب کی بار علی نے کہا بیٹا حسن اگر مجھ سے یہ گریہ کی وجہ پوچھنا چاہتا ہے تو مجھے سہارا دے، میں ایک مرتبہ گھر جانا چاہتا ہوں. حسن مجتبیٰ نے سہارا دیا. عزادارو مسجد کوفہ سے لے کر گھر تک علی کو پہنچتے ہوئے بہت ٹائم لگ گیا. کبھی اٹھتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے. بڑی مشکل سے گھر پہنچے اور پہنچتے ہی اس حجرے میں پہنچے جہاں زینب کبریٰ بیٹھی ہوئی تھی اور علی کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا علی نے اور ایک دھاڑ ماری علی نے، ایک آہ نکلی. حسن مجتبیٰ آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا جان سمجھ نہیں آئی، گریہ کرتے کرتے زینب کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اتنا گریہ کیوں کر رہے ہو؟ رو کے کہتے ہیں حسن میں چند لمحوں کا مہمان ہوں اور زینب یتیم ہونے والی ہے اور نہ جانے میرے بعد میری بیٹیوں کو کیا ہوگا. اب کی بار حسن مجتبیٰ سے رہا نہیں گیا. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ زمین پر گر گئے، پھر کھڑے ہوئے کہتے بابا آپ نے یہ کیسی بات کر دی؟ آپ کے بغیر ہمارا کون ہے بابا؟ آپ کس طرح چند لمحوں کے مہمان ہیں؟ کہ خواب میں مجھے تیرے نانا رسول خدا کی زیارت ہوئی اور مجھے کہہ دے رہے ہیں یا علی میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، تیری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. بس عزاداران مظلوم کربلا 18 ماہ رمضان تھی اور یہ 19 کی شب تھی کہ حذیفہ یمانی صحابی امام مولا علی دروازے پر آیا، دستک دی، کہا یا علی بڑے دنوں سے ہم آپ کی تقریریں سن رہے ہیں، آپ کے خطبے سن رہے ہیں، آپ کے خطبوں سے ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے، ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں. آپ کے خطبوں سے ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ اشارتاً کنایتاً ہمیں بتا رہے ہوں کہ میں چند لمحوں کا مہمان ہوں،
یا علی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ کہتے ہیں حسن مجتبی وصیت لکھو، میں وصیت لکھوانا چاہتا ہوں، کبھی آپ کہتے ہیں میری زینب یتیم ہونے والی ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ میری داڑھی خون سے خضاب سرخ ہو جائے گا۔ یا علی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ بس چند صحابہ کو حذیفہ لے کر کے دروازے پر آ گیا اور کہا یا علی ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہم دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کا پہرا دیں گے۔ علی رو کر کے کہتے ہیں حذیفہ میں تمہارا ممنون ہوں، میں مشکور ہوں، میں امام ہونے کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ وہ یہاں نہ رکے۔ جب حذیفہ نے کہا نا، جب امام نے کہا نا حکم امام ہونے کی حیثیت سے، اس کے بعد پھر میرا رکنا وہاں پر حرام تھا، ہم رکے نہیں ہیں، ہم تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حذیفہ روایت کرتا ہے رات کا کوئی پہر تھا، رات کے کسی پہر میں ایک مرتبہ میری بیوی نے مجھے شانہ ہلایا اور کہا حذیفہ ذرا جاگ، علی کے گھر سے گریے کی آواز آ رہی ہے۔ مجھے علی کا گریہ محسوس ہو رہا ہے جیسے علی گریہ کر رہے ہو، کہ ایک مرتبہ میں تڑپ کر رہ گیا، خدا خیر کرے علی کا گریہ کیسا ہے۔ جناب ام کلثوم روایت کرتی ہیں کہ وہ رات بڑی کرب میں میرے بابا نے گزاری، کبھی حجرے میں جاتے، کبھی باہر آتے، آسمان کی طرف رخ کرتے، کہتے بسم اللہ وباللہ وباللہ وعلا ملت رسول اللہ، اور بابا کا اتنا گریہ بلند ہوتا کہ میں کہتی بابا جان خدا خیر کرے، آج آپ کا گریہ ہے کہ بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ زینب اپنے حجرے میں عبادت میں بسر کرو، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ بس یہ شب گزار تو دی علی نے، لیکن رات کے کسی پہر میں جب نکلنے لگے تو گھر میں بدخیں تھی۔ روایت ہے کہ انہوں نے آپ کا دامن پکڑ دیا اور کہا یا علی آج تو نماز گھر پڑھ لیجئے۔ زمین پر بیٹھ گئے، علی حسن کو بلا کے کہا حسن میرے ان پرندوں کا خیال رکھنا، ان کی پیاس کا خیال رکھنا، ان کی بھوک کا خیال رکھنا۔ میں کہوں گا یا علی آج پرندوں کی بھوک اور پیاس کا کتنا خیال ہے، ذرا کربلا میں آ کر حسین کو دیکھنا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تیرا شہزادہ کربلا کی دھرتی پر کس طرح بے گور و کفن پڑا ہوگا۔ لیکن آزادارو یہ رات کے سپہر میں علی نکلے، مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مسجد کے حجرے میں داخل ہوئے، یہ ملعون خدا لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملجم پر یہود ہم سویا ہوا تھا، علی نے بڑے احترام سے اسے اٹھایا ہے۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ علی نے ٹھوکر ماری ہے، علی تو قاتل کو شربت پلا رہا تھا، وہ ٹھوکر کیسے مارتا۔ بڑے احترام سے اٹھایا، کہا اے بندہ خدا اٹھ تو اپنا کام کر، علی اپنا کام کرتا ہے۔ بس علی گلدستہ آزان پر آئے اور ایک مرتبہ آزان دینا شروع کیا، اللہ اکبر۔ اس اللہ اکبر میں اتنا درد تھا کہ مسجد کوفہ کے در و دیوار ہل رہے تھے، پورے کوفہ میں زلزلہ برپا تھا۔ خدا خیر کرے آج علی کی آخری آزان ہے، آزاداران مظلوم کربلا، کہ ایک مرتبہ آزان مکمل ہوئی اور علی نماز میں مشغول ہوئے۔ 2 روایتیں کہ نوافل کی نماز، بعض ہے کہ نہیں واجبہ نماز، لیکن چونکہ امام حسن مجتبی کا آگے بڑھ کر نماز کو سنبھالنا اس بات کی روایت ہے کہ نہیں واجبہ نماز تھی۔ اور جب دوسری رکعت میں علی پہنچے، خدا لعنت کر اس ملعون پر، اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار کو آسمان پہ لہراتے ہوئے زور سے علی کی پیشانی اقدس پر وار کیا۔ ادھر وار کرتا تھا کہ ادھر جبرائیل کی آواز گونجی، الا قد قتل امیر المومنین تحطمت ارکان واللہ ارکان الہدا، او لوگو علی امیر المومنین قتل کر دیے گئے اور ارکان ہدایت منہدم ہو گیا۔ بس صدادارو نہ جانے یہ آواز زینب ام کلثوم کے کانوں میں کیسی آئی۔ ادھر علی کی بیٹیاں تڑپ رہی تھی کہ ادھر امام حسن مجتبی سے کہا حسن نماز کو مکمل کرنے کے بعد فوراً گھر پہنچو، کہیں زینب گھر سے باہر نہ آ جائے۔ لیکن آزادارو میں کہوں گا مولا آج ایک ضرب لگی ہے، محراب مسجد خون سے رنگین ہو چکا ہے۔ اور یہ روایت ہے کہ صحابہ نے قاتل کو پکڑا ہوا تھا اور سامنے لے کر کے آئے، کہا حسن جلدی گھر جاؤ، میں نے ام کلثوم کے ہاں ایک دودھ کا جام رکھا تھا، جلدی کرو وہ جام لے کر آؤ۔ امام حسن مجتبی دودھ کا جام لے کر آئے اور وہ دودھ کا جام قریب لے کر کے گئے اپنے بابا کے۔ زخمی ہے نا بابا، پیاس لگتی ہے، کہ ایک مرتبہ کا نہیں حسن بیٹا یہ دودھ کا جام مجھے پلانے کی بجائے میرے اس قاتل کو پلا دو۔
ساتھ ہی حضرت عباس کھڑے ہیں، قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بابا جہان آپ قاتل کو دودھ پلانے کا حکم دیتے ہیں، آپ یہ نہیں فرماتے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ بیٹے کی اس جلالت کو دیکھ کر علی فرماتے ہیں بیٹا حسن یہی دودھ کا جام میرے عباس کو دے دو۔ اور جب حضرت عباس کو دیا گیا تو کہا عباس اب یہی دودھ کا جام تم اپنے ہاتھوں سے میرے اس قاتل کو تم پلاؤ گے۔ کیسا درس زندگی دیا جا رہا تھا، کیسا درس محبت دیا جا رہا تھا، کیسا درس اخوت دیا جا رہا تھا۔ ایک آنے والے وقت کے لیے حضرت عباس کو کس طرح تیار کیا جا رہا تھا۔ میں کہوں گا مولا آج ایک زخمی ہے مولا، لیکن کربلا میں بھی ایک زخمی ہوگا۔ اس کے سر پر ایک ضرب نہیں، اس کے بدن پر 1950 ضربیں ہوگی، اور اس کے مارنے والے ہزاروں ہوں گے۔ اس کی بہن 70 قدم پر ذبح ہوتے دیکھ رہی ہوگی اور دعائیاں دے رہی ہوگی یار کوئی دعاؤ میرے بھائی کو بچاؤ، لیکن بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ خدایا بانیان مجلس کا تمام انتظام اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما۔ ہمارے برادران اسد بھائی اور نادر بھائی مولا ان تمام ان کے انجمن ان کی انتظامیہ ان کی بدراتان مولا ان سب کے خواہش و منتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ چلو